بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے نئے لیکچر کے ساتھ آئے ہیں جس کا نام ہے جہاد۔ لانگ کویسچن ہے یہ، اس کو ہم نے آج پڑھنا ہے، اس کے ایم سی کیوز دیکھنے ہیں، اس میں شارٹ کویسچن کون سے ہیں اور کون سے بن سکتے ہیں اور کون سے آ سکتے ہیں، کون سے امپورٹنٹ ہیں اور کون سے نہیں امپورٹنٹ، وہ سارا آج ہم دیکھیں گے اس میں۔ تو شروع کرتے ہیں جہاد کے ساتھ۔ جی، تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں جہاد کے لغوی معنی، کوشش کے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایم سی کیوز ہے، ٹھیک ہے؟ میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں جو ایم سی کیوز ہوں گے، کیونکہ شارٹ اس میں جو ہوں گے وہ میں پین سے نشان لگا دوں گی یا اس کا کویسچن لکھ دوں گی۔ اور دینی اسلام میں اس سے مراد کوشش کے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ الگ الگ کویسچن ہیں اور خالی جگہ کے حساب سے بھی آ جاتے ہیں، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اچھا، جہاد ہے کیا؟ جہاد کوشش کے معنی کے ہیں، ٹھیک ہے؟ لغوی معنی کوشش کے ہیں اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت اور فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے، ٹھیک ہے؟ اب یہ پورا آ گیا کہ اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جہاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں تو یہ ایک شارٹ بن جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں لغوی اور اصطلاحی معنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک شارٹ بن جائے گا، تو یہ آپ نے کر لینا ہے معنی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الگ سے ایک شارٹ بن جائے گا، تو یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اب میں پین سے جو لکھوا رہی ہوں وہ شارٹ کویسچنز ہوں گے اور جو اس طرح لکھوا رہی ہوں وہ ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں اس کے احکام کی پیروی کرے، نیز اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے۔ اگر کوئی طاقت اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہے تو وہ جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرے۔ اسلام کے جملہ عبادات انسان میں یہی جذبہ فداکاری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس جذبے کے بغیر نہ اسلام کی بقا ممکن ہے، نہ فروغ، نہ جہاد کی اقسام مندرجہ ذیل ہے۔ اب یہ اس طرح کویسچن آ جائے گا، جہاد کی چند اہم اقسام لکھیں، جیسے اس کا ہے تو اس میں آپ نے یہ کچھ لکھ دینا، یہ شارٹ کویسچن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو شارٹ کویسچن کہنا ہے، اس کو شارٹ کویسچن کا نام دینا ہے۔ جہاں ایم سی کیوز ہوں گے وہاں بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ ایم سی کیوز کہاں ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں خواہش نفس کے خلاف جہاد۔ اچھا، یہ الگ سے بھی سوال آ جاتا ہے کہ خواہش نفس کے خلاف جہاد کیا ہے، اور یہ اس طرح سے بھی آ جائے گا کہ جہاد کی اہم اقسام لکھیے۔ اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات ہے۔ اب یہ بھی ایک ایم سی کیوز ہے کہ اطاعت الہی سے روکنے والی سب سے پہلی قوت کیا ہے؟ اپنی خواہشات ہیں، جو ہر وقت اس کے دل میں موجزن رہتی ہیں اور ان کی سرکوبی کے لیے ہر وقت چکنا رہنا پڑتا ہے۔ لہٰذا خواہش نفس کے خلاف جہاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے، اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے سر کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ شیطان کے خلاف جہاد کیا ہے؟ اچھا، اب یہ بھی کویسچن بن سکتا ہے کہ شیطان کے خلاف جہاد کیا ہے، یہ بھی شارٹ کویسچن بن سکتا ہے جو آ جائے گا یا آ سکتا ہے، کیونکہ اس کے الگ سے کوئی کویسچنز نہیں ہیں شارٹ، تو وہ اسی میں سے نکال کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نمٹنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کر رہے ہوں۔ قرآن حکیم اس قسم کی ہر قوت کو طاغوت کا نام دیتا ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اب یہ پوری لائن جو ہے اس میں ایم سی کیوز میں آ جائے گی کہ طاغوت کسے کہتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ نساء کی 76 آیت ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں، یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں، یعنی ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر جو ہے شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یہ طاغوتی قوتیں مسلمان معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل میں پائی جاتی ہیں اور اسلامی معاشرے کے باہر غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں بھی۔ چنانچہ ان طاغوتی طاقتوں سے نمٹنے کے طریقے بھی مختلف ہیں، کہیں ان میں زبان و قلم کے ذریعے نپٹا جا سکتا ہے اور کہیں قوت و طاقت کے ذریعے۔ اچھا، یہاں پر ایک کویسچن بنے گا، طاغوتی طاقتوں سے نمٹنے کے کیا طریقے ہیں؟ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں طاغوتی طاقتوں سے نمٹنے کے کیا طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی کویسچن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے، کہیں ان سے زبان یہ پڑھ لیا ہے، اس زبان میں اس بارے میں قرآن مجید ایک جامعہ ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آ گیا، اس بارے میں قرآن مجید ایک جامعہ ہدایت دیتا ہے۔ اچھا، جو جامعہ ہدایت میں آ جاتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی صورت بیان کریں تو اس میں لکھیں گے سورہ نحل کی 125 آیت ہے، اور ان کے ساتھ بحث کیجیے پسندیدہ طریقوں سے۔
اگر جہاد کا سچا جذبہ دل میں موزن ہو تو مومنانہ بصیرت ہر موقع پر مناسب راہ سجھا دیتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے مسلم شریف میں ترجمہ ہے، تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے قوت روکے، اور اگر اس قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے دل سے برا جانے، اور یہ بدی کو محض دل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اچھا، جہاد بالسیف کیا ہے؟ آگے تھرڈ پہ آ جاتا ہے جہاد بالسیف کیا ہے، یہ بھی کویسچن ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کا جو مین لے کے چل رہے ہیں ہم، وہ یہ والا لے کے چل رہے ہیں، جہاد کی اہم اقسام لکھی۔ ٹھیک ہے، اب لیکن یہ بھی الگ سے شارٹ کویسچن بن جائے گا۔ حق و باطل کی کشمکش میں وہ مقام آ کر رہتا ہے جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے سرو جنگ رہتی ہے، سخت جنگ سے آگے بڑھ کر کھلی جنگ پر اتر آتی ہیں، اور مسلمانوں کو ملی تحفظ اور بقائے دین کے لیے ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، مدافعانہ جہاد۔ اچھا، یہ بھی کویسچن بن جائے گا کہ جہاد بالسیف کی کتنی اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، جہاد بالسیف کی کتنی اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یا آپ اس میں نام بھی لکھ سکتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں تفصیلاً لکھیں تو آپ اس میں ان دونوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں، مدافعانہ جہاد، مسلحانہ جہاد، اور ان کو تفصیل سے بیان بھی کر سکتے ہیں، دونوں صورت میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کو مسلمانوں پر اپنے دین و ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں نے تسلط سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد شمار ہوتی ہے۔ مدافعانہ جہاد ایک قسم یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ریاست کے مسلمان رعایا پر محض اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے تو عالم اسلام میں اسے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ مسلحانہ جہاد میں جو ہے وہ لکھا ہے، جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے، اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد دین حق کا قیام بتایا ہے۔ والذی، یعنی یہ سورہ توبہ کی 33ویں آیت ہے، والذی سے سٹارٹ ہوتی ہے، ترجمہ اس کا ہے، اس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر، اور اگرچہ برا مانے مشرک، اور تاکہ اس کو ہر دین پر غلبہ دے چاہے مشرک اس میں برا مانے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد میں آتا ہے، قاتلوں سے شروع ہوتا ہے سورہ انفال کی 39 پہ یہ آیت ہے، ترجمہ ہے، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد اور ہو جاوے دین سب اللہ کا، یعنی ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فساد نہ رہے اور سارا کا سارا دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، اس کا یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، جنگ اور جہاد۔ اب جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے، یہ کویسچن آ جاتا ہے، جنگ اور جہاد میں فرق بتائیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کویسچن بنتا ہے شارٹ۔ اچھا، مخالفین اسلام، یہاں پہ یہ آ جائے گا مخالفین اسلام کے بارے میں، ہمارے دین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دین تلوار کے زور سے پھیلا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کی تلوار کا اور کافر کی شمشیر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوس، ملک گیری جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن ظلم، دہشت گردی اور سفاکی سے کام لیتا ہے، اور کامیاب ہو جانے کی صورت میں مفتحین کی جان و مال، عزت اور آبرو، ہر چیز کو غارت کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمان کا جہاد کا مقصد انسانوں کے طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا، ان کی شرف اور ان کی آزادی کو بحال کرنا۔ اس مقصد کے لیے وہ خود اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ضابطۂ جنگ کا پابند رکھتا ہے، جس میں اس کی ذاتی منافعت کا شائبہ تک شامل نہیں ہوتا۔ اس کی تلوار کی زد محض برسر جنگ افراد کی تک محدود رہتی ہے، اور پھر جب وہ فتح حاصل کر لیتا ہے تو مفتوح قوم کو اپنے جذبہ انتقام کا نشانہ بنانے کی بجائے ان کے لیے امن و سلامتی کی فضا قائم کرتا ہے، اور اسلام کی ان برکات سے بہرہور کر دیتا ہے جس میں بحیثیت انسان تمام انسانوں کے حقوق یکساں ہیں۔ چنانچہ جب غیر مسلم رعایا کو مسلمانوں کا نظام عدل، نظام اخلاق، نظام سیاست اور حکومت اور نظام عبادات پسند آ جاتا ہے تو حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے ذہنی تبدیلی کا سہرا تلوار کے سر نہیں
بلکہ اسلامی تعلیمات اور مجاہدین اسلام کے اعلیٰ کردار کے سر ہے، یعنی وہ ان کے کردار سے متاثر ہو کے سب اسلام قبول کرتے ہیں، نہ کہ تلوار کے زور سے یا کسی ڈر کے زور سے۔ تلوار کا کام تو صرف اتنا ہے کہ اسلام عادلانہ نظام اور عالم اسلام کے درمیان جو لادینی قوتوں کی رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں ان کا صفایا کر دے۔ جہاد کے فضائل کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کویسچن ہے شارٹ، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بھی لکھ لینا ہے کہ یہ کویسچن بنتا ہے۔ قرآن حکیم اور کتب حدیث میں جہاد کے متعدد فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی آ سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھیں، ٹھیک ہے، روشنی میں لکھیں۔ یہ آپ نے کویسچن دونوں نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں۔ اس کا جو سورہ صف ہے اس کی 4 آیت ہے، ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر، گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا و مآخرت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کی راہ میں دشمن کا مقابلہ آ کر ٹھہرے رہنے دشمن کے مقابل آ کے ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے۔ بلا شبہ یہ جہاد کی عظمت اور شہادت کی طرف ہی کا جذبہ ہے کہ قرون اولا کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے اور پورے عرض پر ان کی عظمت و شوکت کی دھاک بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب یہ جو جہاد ہے اس کو ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے، ٹھیک ہے، پھر حقوق العباد آ جاتا ہے۔ یہ جو کویسچن ہے یہ شارٹ کویسچن ہے، ٹھیک ہے، یہ لانگ کویسچن نہیں ہے، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے اپنے۔ اب اس میں ہمارے پاس کافی شارٹس بن گئے، جس میں 1 اور یہ 2 اور یہ 3، نیکسٹ پہ 4، ٹھیک ہے، یہ 5 اور یہ 6 اور 7 اور 8 اور یہ 9، ٹھیک ہے، یہ 9 کویسچن ہم نے اس میں شارٹ نکالے ہیں اور اس میں سے MCQs بھی نکالے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ جہاد ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے جو کئی بار آ چکا ہے، حج بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے، لیکن اتنی بار نہیں آیا جتنی بار جہاد آ چکا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو تک پہنچ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو اس کے سمجھ میں نہیں آئی یا نیکسٹ آپ نے کوئی بھی کویسچن سمجھنا ہے یا اس کے بارے میں تفصیلات سے جاننا ہے تو مجھے بتائیے گا، اور پچھلے جو کویسچن ہوتا ہے اس کی ڈسکرپشن میں میں ڈال دیتی ہوں ویڈیو، وہ آپ چیک کر لیا کریں۔ اور اگر کسی چیز کا آپ کو واقعہ چاہیے یا کوئی ایسا تفصیلی سوال کا آنسر چاہیے وہ مجھے بتا دیجیے گا، میں ڈسکرپشن میں وہ مینشن کر دوں گی اسپیشلی آپ کے لیے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں اور لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔